السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7th کلاس اسلامیات میقات دوم درس حدیث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حدیث شریف ترجمہ و مطلب کے ساتھ پڑھنے پڑھانے کو درس حدیث کہتے ہیں، جس طرح قرآن کریم کے ترجمے اور مطلب کے ساتھ پڑھنے پڑھانے کو کیا کہتے ہیں؟ درس قرآن، قرآن کا درس۔ اسی طرح حدیث شریف کو ترجمہ و مطلب کے ساتھ پڑھنے پڑھانے کو، سمجھنے سمجھانے کو درس حدیث کہتے ہیں۔ حدیث کا درس، حدیث کا سبق۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رسول اللہ نے فرمایا، سچا اور امانت دار تاجر، التاجر الصدوق الامین، سچا اور امانت دار تاجر، مع النبیین والصدیقین والشہداء، انبیاء نبی کی جمع ہے، یعنی نبیوں، انبیاء، صدیقین، صدیقوں اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ صدیقین جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ رہنے والے، انبیاء کے دوست، انبیاء کا اتباع کرنے والے پورے طریقے سے، انبیاء کے قریبی، والشہداء اور شہداء جنہوں نے اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی ہوں۔ تو التاجر الصدوق الامین، تو سچے امانت دار تاجر کی اتنی بڑی فضیلت ہے، یعنی اگر کوئی کاروبار، تاجر کہتے ہیں بزنس مین، اگر کوئی اپنا کاروبار امانت داری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ کر رہا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ہے، تو ایسا شخص قیامت کے روز انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ دیکھیے حدیث کی تشریح، دیکھیے اس کا مطلب۔ تشریح: تجارت کے معنی خرید و فروخت اور لین دین کے ہیں۔ تجارت کے معنی خرید و فروخت اور لین دین کے ہیں۔ خرید و فروخت انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے۔ خرید و فروخت ایسی چیز ہے جس کی ضرورت سب کو پڑتی ہے۔ کوئی بیچ رہا ہے، کوئی خرید رہا ہے، کوئی اپنی ضرورت کی چیز خرید رہا ہے، دوسری چیز بیچ رہا ہے۔ اس لیے خرید و فروخت انسان کی زندگی کا ایک بنیادی حصہ ہے۔ اسلام نے تجارت کے بارے میں کچھ اہم باتیں بتائی ہیں جن کا اختیار کرنا ہر تاجر کے لیے، ہر بزنس مین کے لیے ضروری ہے۔ جب تک ان اصول و ہدایات کو نہیں اپنائے گا کوئی، جو اللہ کے رسول نے بتائی ہے، تب تک وہ اچھی طرح سے سچائی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ کاروبار نہیں کر سکتا ہے۔ تجارت اگر شریعت اور اسلامی احکام کے مطابق کی جائے تو ایسی تجارت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے، اور اس سے جنت میں اونچا مقام حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یعنی جب ہم کوئی کام اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق کرتے ہیں تو پھر وہ کام بھی ہمارا عبادت بن جاتا ہے، اتنی اونچی عبادت کہ وہ کام
جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا۔ تاجروں کی ایک بنیادی ذمہ داری یہ ہے، جو بزنس مین ہوتے ہیں ان کی ایک بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ناپ تول اور بیچنے کے لیے صحیح پیمانہ اور ترازو استعمال کریں، جس میں کوئی دھوکہ دھڑی نہ چلتی ہو، انصاف کے ساتھ تول قائم کریں، مناسب قیمت پر مال بیچیں، حالات سے فائدہ اٹھا کر غیر مناسب قیمت وصول نہ کریں۔ کسی چیز کی کمی پڑ رہی ہے، اب انہوں نے اسی چیز کو مہنگا بیچنا شروع کر دیا، یہ اچھی بات نہیں ہے، بلکہ مناسب قیمت پر بیچیں۔ خرید و فروخت کے وقت زیادہ قسمیں نہ کھائیں اور جھوٹی قسمیں کھانے سے بھی بچیں، جھوٹی قسمیں کھانے سے بھی بچیں، اور بات بات میں خام خواہ قسمیں نہ کھائیں، اور دھوکہ دینے کے لیے اگر کھا رہا ہے تو اور بھی بری بات ہے کہ سامنے والا اس کے قسم کھانے کی وجہ سے دھوکے میں آ جائے گا اور سامان خرید لے گا، حالانکہ وہ سامان اچھا نہیں ہوگا۔ تجارت اور سوداگری بڑی آزمائش کی چیز ہے، اس لیے اس میں سچائی اور ایمانداری ضروری ہے۔ جو شخص ظاہری نفع کا لحاظ کیے بغیر اللہ کے حکم کے مطابق ہر حال میں سچائی اور ایمانداری کے ساتھ تجارت کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کا حشر اللہ کے مقبول ترین بندوں یعنی نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا، جو اس کے لیے بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اس لیے جو کاروبار میں سچائی سے کام لے گا، دھوکہ دھڑی سے کام نہیں لے گا، کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، خراب مال کو اچھا بتلا کر نہیں بیچے گا، تو اس کے لیے آخرت میں بھی اجر کا وعدہ ہے۔ اس لیے اسلام نے ہر موڑ پر انسانوں کی رہنمائی فرمائی ہے کہ کامیابی کس میں ہے۔ کامیابی اصل ایمانداری میں ہے۔ جب ہم کام ایمانداری کے ساتھ کریں گے، امانت داری کے ساتھ کریں گے تو پھر ہمیں فائدہ ہوگا، اللہ تعالیٰ جو کاروبار کر رہے ہیں اس میں برکت دے گا۔ اگرچہ ایمانداری کی وجہ سے آدمی کو کبھی نقصان اٹھانا پڑے تو کوئی بات نہیں، لیکن وہ سچائی کو اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ اگر آج نقصان ہوا ہے تو کل اس سے کہیں زیادہ فائدہ انشاءاللہ مل جائے گا۔ درس حدیث میں سے اس حدیث کو بغیر دیکھے اچھی طرح حفظ کر لیجئے، اور اس کے جو معنی، اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح ہے اس کو خوب اچھی طرح سے پڑھ لیجئے، ذہن نشی کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔